أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کوس 3 سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 صفحہ 9 کا اشارہ 1 ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا QC2 میں، جس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ پڑھی، یعنی 5 پہلے ہم نے صفحات پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم QC3 میں اب صفحہ 6 سے 10 تک پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے آج صفحہ 9 شروع کرنا۔ اور مین QC3 میں جو مضمون چل رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو ہم ان کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پہ ہر صفحے کو 4 اشاروں میں ڈیوائڈ کر کے تو پورے ہم یہ مضامین اس پہ میپ کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ 3 صفحے ہم نے مکمل کر لیا اور آج چوتھا کریں گے، تو تیسرے صفحات کے ہم اشارے دہرا لیتے ہیں۔ جی ہاتھ کھڑا کیجئے، کون دہرائے گا؟ جی پہلے صفحہ 6 کے کون دہرائے گا؟ نسیم۔ اس کے بعد 2 اور ہاتھ چاہیے، تینوں صفحات کے دہرا دیں جی۔ اس کے بعد سعدیہ روحیل، اور ٹھیک ہو چلیں جی، صفحہ نمبر 6 کی کیجئے۔ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ شاباش جی۔ نیکسٹ سعدیہ آپ بتائیے، صفحہ نمبر 7۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ شاباش جی۔ صفحہ نمبر 8 کس نے کرنا ہے؟ اس کا ہاتھ تھا نیکسٹ، ایک کھڑا تو نبیلہ نے کرنا تھا جی۔ جی نبیلہ کیجیے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ تو یہ ہم بستی، پانی، کھانا اور سزا، تو یہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا۔ تو آج آپ نے یہ بھی ساتھ ہی بتا دیے سب نے، آج ہمارا 9واں صفحہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کے 4 اشارے ہیں: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو آج ہم عام قاعدہ پڑھیں گے نماز۔ تو اب اس کے اشارے بھی ہم اسی طرح سے یاد کر لیں گے اچھی طرح۔ جی نیکسٹ کس کا؟ جی رکشندہ سسٹر آپ بتائیے اس کے اشارے۔ سسٹر رکشندہ۔ سمینہ دورانی آپ بتا دیں ان کا عام قاعدہ، جی، کا وعدہ، ہفتے کا مجرم، بقرہ کا قصہ۔ تو قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ، اس کے بہت آسان یاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج الحمدللہ 9واں جو ہے صفحہ یہ والا انگلی ہم نے شروع کر لی الحمدللہ۔ اب ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا، اب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی آیت ہے 62، اس کے اسباق جی 2 اسباق ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تلاوت کون کرنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں جی۔ تلاوت کس نے کرنی آج؟ سسٹر رکشندہ کریں گے، چیک کیجئے۔ سسٹر نبیلہ آپ سے پھر بعد میں کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ سسٹر۔ ہم نے اتنی پیاری سسٹر کی تلاوت سنی اور امید ہے کہ آپ نے اس دوران لفظوں پہ غور کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم الفاظ کو دیکھیں تو بہت کم نئے الفاظ ہیں۔ پہلی لائن میں ایک
دوسری میں بھی ایک، تیسری میں کوئی بھی نہیں، سارے لفظ ہمارے الحمدللہ پڑے ہوئے ہیں کسی نے، اور ویسے بھی ہمیں پہچان اس کی کسی نہ کسی حد سے ہو جاتی ہے. ہم پہلے اپنا تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتے کہ ہمیں کتنی سمجھ ہے. انا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے؟ یہ آپ نے بتانے مطلب بے شک، بتائے. یہ حرف ہے، ٹھیک ہے نا. بے شک. لذینہ یہ وہ اسم ہے، جمع یہ اسم موصول. ہاں، اللہ جی کی جمع اسم موصول کہلاتا ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. آمنو یہ کیا ہے؟ یہ فعل فعل جمع ہے، غائب جمع غائب مذکر، جمع. ٹھیک ہے. والذینہ یہ اسی طرح آ گیا. ہادو جمع والنصارى یہود، یہ یہود و یہودیوں کی وجہ، نصارہ. یہود وہ یہودی ہوا، ہاڈا سے تو ہادو اس کی جمع، ٹھیک ہے. والنصارى اور جو نصارہ تھے یہ ایکچولی جس میں خل بستی میں رہتے تھے اس کے ریفرنس سے ان کا نام تھا. والصابئین یہ سابی ہم آگے دیکھیں گے یہ سابی کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے جو. گھر پہنچ رہے ہیں. آمنا ایمان لایا، ایمان ٹھیک ہے. لائے. آمنا کا ٹیبل ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. باللہ ہی دو ٹکڑے کریں گے، بی اللہ حرف کا ہے بے اور اور اللہ للہ. اللہ کا جلال کا نام ہے، ٹھیک ہے. والیوما یہ بھی آپ کو پتا ہے دن تو اسم ہے کیونکہ ال ہے شروع میں، الآخری بھی اسم ہے. عاملہ کیا ہے یہ تو سب کو پتا ہے نا. عاملہ فعل سامع سامع فعل. باب عاملہ کا غائب کا واحد کا صیغہ ہے. غائب کا یہ پہچاننے کی کوشش آپ کیا کیجیے. صالحن یہ بھی اسم ہے کیونکہ تنوین ہے. فلاحم فا علیحدہ ہے، لا لا اور ہم علیحدہ، اس کے تین ٹکڑے بن جاتے. اجرہم اجر علیحدہ اور ہم علیحدہ، ٹھیک ہے. اندا یہ حرف جو ہے ظرف ہے تو ظرف بھی اسم ہوتے ہیں. اندا اور ما ہم نے کہا تھا نا حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ اسم ظرف ہے. ربی ہم دو ٹکڑے کریں گے، ربی اور ہم. ولا دونوں حروف ہیں. خوفن تنوین ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے. یہ مصدر آتا ہے خافا کا، اگر آپ یاد کریں خافا کا جی. مصدر آتا ہے نا، خوفن اور خیفتن. علیہم علی حرف جر اور ہم جو ہے ضمیر ہے. یہاں بھی ہم سوری میں نے بتایا نہیں، یہ ضمائر ہے اور ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ولا ہم یحزنون. اب یحزنون کا آپ بتائیں کیا صیغہ بنتا ہے؟ یہ تو آپ کو فعل سمجھ مضارع. کہ یہ فعل ہے. فعل کون سا بنا؟ فعل مضارع. مدارے تو جا ہے تو مضارع. کون سا صیغہ جمع ہوگا؟ کون سا صیغہ ہوگا؟ جمع مدارے کا جمع. وہ کا غائب وہ کا جمع صیغہ. غائب غائب. جمع غائب کا دیکھیں صیغہ ہے یہ یاد. اگر تا والا ہوتا تو پھر وہ مخاطب یا حاضر والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا. واؤ نون والے غائب. عام طور پہ اسم کی ان کی اسم فاعل یا اسم مفعول کی جمع ہو سکتی ہے، لیکن ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ یا تا تو نہیں ہے. اگر یا تا ہے تو پھر یہ فعل ہوگا اور فعل مضارع ہوگا. اگر یا ہوگا تو غائب کے صیغے ہے، یحزنون غائب جمع. اور اگر جیسے تحزنون ہوتا تو پھر جو ہے حاضر یا مخاطب کی جمع بن حاضر. جاتی فعل مضارع، ٹھیک ہے. اس صیغے پہچاننے کی آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ماضی کا غائب کا جمع کا صیغہ ہے. ہادا ہاد صیغے پہچاننے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے ٹیبلز، اور یہ کیسے آئے گا، یہ پہچان کیسے ہوگی؟ ٹیبل پکے کریں، ٹھیک ہے. ٹیبل اب آپ سب نے اپنا اسیسمنٹ کر ہی لی ہوگی مجھ کو اس کے بعد. تو میرا خیال ہے ہم یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر آگے تک ہم پھر ڈیٹیل میں کر لیں گے، ٹھیک ہے. لاہور میں تو ٹائم ہوئے بھی 5 منٹ تقریباً ہو گئے. ابھی بریک کر لیں. یعنی اسلام آباد والوں کی کتنے بجے آپ کی سعدیہ میم نماز؟ ہو گئی آسان. ہاں جی پھر میم نماز ہماری پڑھ آسان لیتے ہیں. بھی ہاں ہو گئی ہے. 10 منٹس کے بعد ملتے ہیں، ٹھیک ہے. 10 ٹھیک منٹس. ہے میم، تھینک یو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نماز کے بعد سب کو ویلکم بیک. الحمدللہ ہم نے تلاوت سنی اور ہم نے مختلف الفاظ کو پہچان کی. اب ہم لفظی اور فکری ترجمہ کریں گے اور اس کی شرح دیکھیں گے. انا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ بے شک. بے شک. الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. آمنا کا غائب کا سیکنڈ صیغہ، ہم یہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آمنا کا فعل پڑھیں گے.
والذینا اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى یا نصرانی ہوئے، والسابئین اور سابی. سابی آج کل بھی کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اپنا مذہب چینج کر لینا ان کو بھی سابی کہتے ہیں. لیکن یہ جو سابین، سابی کی جمع سابین ہے، یہ لوگ ہیں مطلب پیغمبر بھی تھے، ان کے کتاب بھی تھی، لیکن پھر انہوں نے چینج کرنا شروع کر دیا، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے لگے اور اس طرح سے مطلب انہوں نے دوسری خرافات میں پڑ گئے تھے. تو یہ ان کے لیے، لیکن انیشلی جو ہے ظاہر ہے سب کے پاس کتاب آئی اور شروع میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لائے. یہ سب انیشلی تو لائے تھے نا کتاب میں جو ایمان شروع میں، تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی یا سابی، یعنی یہ سب قسم کے لوگ. من آمنا، من کا مطلب ہے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، بھی یہاں پر کے معنی میں، ٹھیک ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کریں. صالحا یہ تو صالح ہم کہتے ہیں جو نیک انسان ہوتا ہے، یہ مصدر ہے، اس آگے ہم دیکھیں گے. فلہم تو لہم ان کے لیے، تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہم اس کی شرح دیکھتے ہیں. یہ نیا لفظ ہے، ہم دہرا لیتے ہیں دو بار ہم شرح دیکھنے سے پہلے. ہادو والنصارى والسابئین، دہرائیے میرے ساتھ. ہادو والنصارى والصابئین، سابئین، ہادو والنصارى والسابئین، یہودی نصرانی اور سابی. ولا خوف علیہم سے نیا لفظ تو نہیں ہمارے لیے، ہم نے خافا کا ٹیبل پڑھا تھا، خوفن اس کا کیا تھا، مصدر تھا، ٹھیک ہے. یہ ہم حزینہ سے پڑھیں گے، ولا ہم خوف علیہم ولا ہم یحزنون. باقی اجر تو ہم نئے ہیں، پھر بھی اس کو دہرا لیتے ہیں دو بار. فلہم اجرہم، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے. اگر آپ غور کریں، ہم اگر جب ٹکڑے کر لیتے ہیں تو اس میں سے ہم کافی چیزوں کی سمجھ آ جاتی، الحمدللہ. یہ ہم نے ان کو دہرا بھی لیا. اب اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا. کہ دل میں آپ کا عقیدہ کتنا پکا ہے اور اعمال آپ کیسے کر رہے ہیں، ویسے ہی جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا. جو آج کل کا راجا جو فلاں امیر ہے تو بڑا عزت دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا. کہ ان الذین آمنوا، اس کی جب ہم اگر شرح دیکھیں، اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں. اس کا قانون ہر ایک کے لیے عام قاعدہ ہے، اس کی اشارے کا نام بھی. جو کوئی دو شرطوں یعنی ایمان اور عمل صالح کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جو جیسے ہمارے لیے قرآن اور حدیث نے بتایا، ٹھیک ہے. کوئی اور چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہم کام کریں، لیکن ہم اگر اس کے مطابق نہیں کر رہے تو پھر وہ بات، وہ عمل صالح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہی کچھ ہمیں کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں، اس نے ہمیں زندگی میں ہر چیز عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیں، اس کا کیا عالم ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کا میں اجر دیتا ہوں، اس کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حالانکہ جتنی ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس کے شکر میں ہم کتنا کچھ بھی کریں تو وہ بھی کم ہے. لیکن
وہ دیکھیں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کے بدلہ کے جو ہے اس کا اجر دینے کا بھی وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. اور تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں، کہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کتنا چھوٹا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی جو اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا، کسی چیز کا کتنا بڑا بھی چاہے تو اجر دے سکتا ہے ہماری. حالانکہ اتنی نعمتیں ہم تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے کسی بھی اچھے اعمال کا اجر کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، سے ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. ولا خوف علیہم، یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی. ولا ہم یحزنون، یعنی ان کو کسی چیز کا بھی غم نہیں ہوگا. خوف ایکچولی ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا ڈر، کہ ہائی یہ ہو نہ جائے. خوف اس سینس سے بھی ڈر کے مطلب نہیں ہے، لیکن اس خوف کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک. اور غم حزینہ سے، حزن بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو گئی ہے تو اس کا غم لگ گیا، حزینہ. تو یحزنون کہ ولا ہم، نہ ہی، اور ہم یہاں جو آیا ہے خاص طور پہ، اس میں اب دو چیزوں میں فرق دیکھیں. ولا خوف علیہم اور لا یخافون کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی مستقبل میں بھی وہ محفوظ رہیں گے. خوف کا معنی جیسا آپ کو ہوتا ہے نا، آنے والی چیز کا ڈر جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. تو یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں. اب فرق ہم لا یحزنون اگر ہوتا اور لا ہم یحزنون، لیکن لا یحزنون کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی اور کوئی غم نہ ہو، مطلب سب لوگوں کو کسی کو کوئی غم نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لا ہم یحزنون، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف انہی لوگوں نے، یعنی جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ان کو غم نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غم اور پریشانی میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ورنہ ان کے بغیر بھی تو یحزنون کا مطلب وہ بن جاتا نا، غائب کا صیغہ جمع کا. تو اس سے یہ ایک تو وہ جیسے تاکید اور سٹریس، یعنی صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا. یہ امپورٹنٹ بات ہے، نوٹ کر لیں. قرآن کا اسلوب ہے، یہ بہت دفعہ یہ جو افعال کے صیغوں سے وہی مطلب آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ضمیر شروع میں لگ جاتی ہے، ایک طرح سے تاکید کے لیے، کسی خاص چیز کے لیے. اب کیا خاص بات ہے کہ جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ غم اور پریشانی میں ہوں گے، لیکن یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، ان لوگوں کو، صرف ان کو کوئی غم نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے یہاں ہم آنے کی یہ وجہ. الحمدللہ ہم نے اس کا دیکھ لیا جی. اب نبیلہ اب آپ اس کو پلیز پڑھ دیجئے ترجمے کے ساتھ. نبیلہ ہیں، انہوں نے اس وقت ہاتھ کھڑا کیا تھا. نبیلہ جی آپ کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى والصابئین، اور نصرانی اور صابی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، اور ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کوئی غم بھی نہیں. جزاک اللہ سسٹرز، ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا اور ہم نے اس کی شرح بھی دیکھ لی. ایک دفعہ ہم ترجمہ اس کا پورا رننگ دوبارہ دہرا لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی دہرا دے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں کوئی اس کا جی سمینہ دورانی کروائیے بیٹا. جی یہاں سے بے شک جو لوگ ایمان لائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور
جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور تابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غمگین ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ تو یہ ہم نے اس کا رننگ ترجمہ بھی دیکھ لیا الحمدللہ۔ اب اسباق ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ یہ کون دہرائے گا اسباق؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ فائزہ آپ کروائیں گی؟ اسما شاکر کون کروائے گا؟ پڑھنا ہے آپ نے سامنے لکھا ہوا۔ جی مسز خلیل کروائیے۔ یہ اس کے اسباق یہاں سے پڑھیں، 2 اسباق ہے۔ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ اللہ صرف ان ہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ جی نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ اس کے 2 مین اسباق ہیں جو اس سے ہم یعنی سیکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بھی یہ ہے، یہ نہیں کہ جی اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو الحمدللہ ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا، تصور احساس کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، دعا کریں گے۔ تو دعا ہم یہ کریں گے کہ اے اللہ ایمان اور عمل میں مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اتنے رواج اور اس رسمیں بن گئی ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ پھر ہم احتساب کریں گے اپنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی، اور پلان بنائیں گے۔ انشاءاللہ ایمان اور عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ سمپل ہے، بالکل اسی کے سٹائل پہ آگے آپ پھر جب آپ کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اب ہم اس کے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ اجر نیا یہ آیا، اجور، اسی طرح وہ بقلن تھا نا، تو اس کا بھی بقولن تھا، میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا، پھر کچھ لوگوں نے شاید اس میں دھیان نہیں کیا۔ ویڈیو سن کے نا لکھ لیا کریں جو چیزیں بیچ میں بتا۔ اب ہم افعال دیکھ لیتے، پہلے 3 حرفی جو افعال تھے، ثلاثی مجرد۔ ٹھیک ہے، عاملہ، جی کون کروائے گا عاملہ کا ٹیبل؟ جی مسز خلیل کرائیں، شازیہ، پھر باقی باری ایک ایک آتا جائے گا، یہ جیسے ہاتھ کھڑے ہیں شازیہ کرائیں گی، پھر سمینہ دورانی کرائیں گی، پھر سسٹر نسیم کرائیں۔ ٹھیک ہے، چلیے جی کرائیے، عاملہ کا کرائیں پہلے۔ عاملہ یعملو اعمل، عامل معمول عمل۔ ٹھیک ہے، یہ کہیں گے سمع سے ہے۔ ٹھیک ہے، سمع سے ہے، کیونکہ دوسرے حرف کے نیچے جو ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے تو فوراً ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ سمع باغ۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا اٹھا جا رہا ہے، صالحہ، جی فتح کے باب سے۔ جی نیکسٹ کس کو کہا تھا، کروائیے۔ جی میم، صالح، یصلح، اصلاح، اصلاح، صالح، ڈیش، صلاح۔ صلاح۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھے جو سمع کا ہے نا، باقی اس کا اسی طرح سے ہی بنتا ہے، مدارے اور فعل امر سامعہ کی طرح ہی۔ کبھی یہ اے مل کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، زبر ہی آتی ہے جیسے فتح کی طرف آتی ہے، صرف اس کے ماضی میں فرق ہے۔ یہ بھی اسی پیٹرن پہ بنتا ہے، عامل صالح، اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مصدر ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ حاضنہ، اب یہاں حاضنہ جہاں آیا، اگر میں اس کو آف بھی کر دوں تو حاضنہ کا ٹیبل آپ بنا لیں گے نا عاملہ کی طرف سے؟ ہاں جی بنائیے، چلے بنائیے، میں آف نہیں کر رہی، لیکن ان غور کریں ان پہ۔ آپ اس سٹیج پہ QC 1 2 والے اور 3 بھی جو ہم نے کر لی ہیں، اگر میں بتا دوں کہ کس باب سے تو آپ کو بنانا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی سمے کا حاضنہ کرائیے۔ حاضنہ یحزن، احزن، ہوگا، حزن، اور محزون، حزن، اور حزنون، اس کے دونوں بنتے ہیں، حزنون بھی بنتے ہیں، حزنون بھی بنتے ہیں۔ حزن، ٹھیک ہے، اور اس کا مفعول بھی بنا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمعہ کے پیٹرن پہ ہے، یہ ہم نے سمعہ۔
اس کے بعد اب کمزور افعال آ گئے. ہادہ جو ہے یہ ناصرہ کے باب سے اور اس کا کوڈ ہے کا, اور یہ چونکہ جو کمزور ہوتے ہیں پھر ہم مادہ کے حروف بھی بولتے ہیں. جی اس کو کس نے کروانا ہے؟ اس کا نہیں میں نے بتایا تھا. نیکسٹ ہادہ انہوں نے کروا لیا, وہ ہاتھ یہودو نیچے کر لی. شازیہ کون کرا رہا ہے؟ نسیم, سسٹر نسیم. نسیم. جی آپ کروائیے. جی ہادہ یہودو ہد قائدن ڈیش ہودن, وہ یہودی ہوا. اچھا ڈیش بھی ہو سکتا ہے یا مہودن فی ہی بھی لگا کے اس بعض دفعہ اگر کبھی استعمال کریں تو پھر فی ہی ساتھ لگتا ہے. مہودن فی ہی کبھی اگر لکھا ہوا نا ڈیش بھی ہوتی, شاید آپ کی بک میں ڈیش ہی ہے. مہودن فی ہی بھی ہو سکتا ہے فی ہی کے ساتھ, ورنہ اگر کبھی استعمال ہو, ورنہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں کالا یا قولو کل قائلن, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں حمزہ آ گیا, یہاں کہیں حمزہ تو نہیں تھا. کالا میں بھی قائلن آ جاتا ہے, تو حمزہ جو ہے وہ کبھی کبھار ریسکیو کے لیے دوسرے افعال میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کالا یا قولو کل تھا, اسی طرح سے ہادہ یا ہودو خود ہے تو قائلن تھا تو حائدن بالکل اس طرح سے ہے. اور مقولن کی طرح مہودن, تو مہودن صرف استعمال نہیں ہوتا تو مہودن فی ہم کر لیتے ہیں. یہاں حمزہ آ گیا. ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے, یہ مجھے آپ یہ لوگ بتائیں. آپ ابھی ہم نے کہا پیچھے جا رہے ہیں, اچھا نہیں وہ بھی آگے ہی آنا ہے, سوری وہ آئے گا جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اجرا, اب یہ کس پہ پیٹرن پہ لگ رہا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کس پر کس کے پیٹرن پہ لگ رہا ہے؟ نصرہ تو ہے لیکن مین باب اگر میں کہوں کہ اس کا کوڈ کیا ہے تو کس سے ملتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا ہم نے کون سا فیل کیا؟ السلام. نہیں ہم آپ پہ نہیں جاؤ نا, یہ تو آپ کے نصرہ ہی ہے, لیکن اس کے بعد ہمارا ویری گڈ یہ کس نے کہا ہمارا 10 مارکس, ویری گڈ. جی اسما شاکر آپ اس کا ٹیبل کرائیں گی امارا کی طرح سے ہی ہے, چلے کرائیں. دیکھ کیوں ہمارا کی طرح حمزہ والا ہے, یہ حمزہ والا ہے. ایک اچھا مجھے یہ بتائیں کیا یہ کمزور ہے؟ نہیں میم یہ کمزور نہیں. نہیں ہے حمزہ کمزور, صحت مند ہے حمزہ لیکن والا. صحت مند ہے حمزہ والا. چلیے جی کرائیے, یہ باتیں نا ساتھ ساتھ غور کریں پھر آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. جی کروائیے. آ جا رہا اس نے بس بدلا دیا یا جرو معجورن اجرن, اس نے اجر دیا. مجروم, سوری آپ کے باز کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے حمزہ والا ہے اور یہ صحت مند ہے, یہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, کیوں کمزور ہے؟ کون سا حرف اس میں آیا؟ واو آ گیا. ٹھیک ہے, الف واو یا اگر آئے گا تو اس طرح سے. خافا, خافا کا کوڈ یہاں لکھا ہے, اس کا باب کیا ہے؟ کوئی بتائے. سامیہ. اب یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خافا میں تو آپ کہیں گے کہ سمیہ تک کا تو کچھ زیر آنی چاہیے. ایکچولی یہ خاوے وفا تھا, خاوے فا. ٹھیک ہے, پھر وہ بہت سارے رولز لگتے ہیں کہ جو زبر ہے وہ کہتے جی میرے بعد الف ہو واو نہ ہو تو پھر یہ خافا بن گیا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے انٹرچینج ہو جاتے ہیں نا, ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں. تو ہم اس کی کیسے ہمیں پہچان ہوگی؟ یہاں سے ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی کلو نہیں ملتا کہ یہ ہے. لیکن اگر خافا کا ماضی کا ٹیبل کسی کو پورا آتا ہے, کوئی پڑھ سکتا, کوشش کر سکتا. جی خفتہ, خفتہ خفتو ہے نا, یہاں زیر آ گئی نا, یہاں زیر آ گئی, اس سے ہمیں پکا ہو گیا کہ یہ سامیہ کے باب سے. خافا یا خوفہ میں اس لیے نہیں کیا تھا کہ اب یعنی بات غور سے سنیں. دیکھیں کالا کا ہم نے مجہول کیا بنایا تھا؟ کیلا. ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے ثلاثی مجدد والے کمزور افعال جن کے درمیان والا حرف کمزور ہوتا ہے, اس کا جو مجہول بنتا ہے وہ زیر سے بنتا ہے, وہ پیش سے نہیں بنتا. کیلا, خیفہ, تو اگر اس کو خیفہ کر دیتے تو پھر مجہول کے ساتھ مسئلہ پڑتا. اس لیے انہوں نے خافہ خافو رہنے دی, اور آگے سے خفتہ خفتو سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سمیہ کا. زیادہ مشکل بات بتا دی کہ سمجھ آ گئے. تو یہ مطلب کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی کہ سمیہ کیسے ہے, تو یہ مین میم ایک دفعہ دہرا دیں.
اتنا یاد رکھیں کہ کمزور حروف ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کالا میں بھی تو اگر ہم دیکھیں تو کالا ہم کہتے ہیں نصارہ کے باپ پہ ہے، لیکن اس میں بھی تو چینجز کیوں؟ یہ بدلتے جاتے ہیں، الف واو اور یا آپس میں بدل جاتے ہیں. اتنی بات یاد رکھیں، اگلی بات دوبارہ فرصت میں بتاؤں گی. تو یہ دو اس کے مصدر استعمال ہو سکتے ہیں، خوفن یا خیفتن، وہ ڈرا. جنرلی یہ نہیں ہوتا استعمال، لیکن کبھی مخوفن تو وہ بھی مفوخن علیہ کر کے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا سچ ہم نہیں کرتے. اب آپ لوگ آ گئے ہیں یونیورسٹی لیول پہ، ٹھیک ہے، یونیورسٹی شروع ہو چکی ہے آپ کی ماشاءاللہ. تو اب اس لیے الحمدللہ ہم نے اس کے ساتھ ہی اپنا یہ کمپلیٹ کر لیا. ابھی میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ پھر ہم ابھی ایک دو کوئی سوال ہیں تو وہ ہم لے لیتے ہیں، اور مین وائل پھر میں شروع کرتی ہوں جو آپ کا گرامر کا حصہ. ٹھیک ہے، کوئی سوال ایک دو ہیں تو ہم لے سکتے ہیں. اس کو بند کرنا. کوئی سوال نہیں، پھر ہم گرامر شروع کر لیتے ہیں. تو گرامر میں الحمدللہ اب QC3 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مزید فی ہم مزید فی الفاظ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مزید فی مزید فی الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مزید فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس میں 3 سے زیادہ الفاظ ہیں. 3 سے ماضی ہے زیادہ، میم، ہاں جی بالکل، 3 سے زیادہ. 3 سے زیادہ جس میں آ جاتے تو ہم کہتے ہیں یہ نا اس میں مزید فی ہے. تو ہم نے مزید فی میں ہم نے 8 افعال پڑھے تھے جو کہ صحت مند تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب ہم کمزور مزید فی افعال پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم القا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جو صفحہ 9 اشارہ A کے ساتھ گرامر میں القا پڑھیں گے. القا، یہ دیکھیے یہ جو حمزہ ہے زبر کے ساتھ، یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ کس کے وزن پہ ہے؟ اسلم. اسلمہ کے وزن پہ. اس کا باب کیا ہوتا ہے؟ اسلام افعال. شاباش. اور مصدر کیا اس کا بنتا ہے اسلمہ کا؟ اسلام. ویری. اسلام. لیکن اب جو کمزور ہے تو تھوڑی سی اس میں چینج آئے گی، لیکن یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. یہ جو خاص حمزہ ہے جو لکھ کے اور زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، تو یہ اسلمہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ کسویں وزن پہ ہے. اور یہ آپ کے ریفرنس ٹیبل ہیں جو ہم کرواتے ہیں نا مین ورک بک میں جو آپ کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اگر کبھی بھی آپ سے کوئی ریفرنس پوچھے گا تو یہ ریفرنس ٹیبل ہوگا. اسلمہ آپ کے صحت مند کے لیے، اور القا جو ہے وہ کمزور جو باب افعال میں آتی. ٹھیک ہے، یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں. تو مشکل بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ٹھیک ہے، تو ہم وہ افعال سیکھ رہے ہیں کہ جن کے 3 حروف والے مادے میں زیادہ حروف ہیں. جیسے ابھی سسٹر نے ہمیں بتایا، جیسے عالمہ سے علامہ تو لام 2 دفعہ آ گیا، سلمہ سے اسلمہ تو حمزہ زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہی ہم اس کو مزید فی کہتے ہیں. تو 8 ہم نے سیکھ لیے، ہم نے 3 جملوں سے سیکھ لیے تھے. جی کون بتائے گا یہ کیا جملے ہیں؟ یہ آپ کو آنے چاہیے کیونکہ اس سے پھر جو ہے نا. تعلیم اور جی منیبہ پہلا جملہ بتائیں گی، سمینہ دورانی دوسرا بتائیں گی. یا آپ دونوں جی بتائیں گے تو تعلیم آپ اور کو تیسرا محاسبہ وہ بتا دیں. اسلام میں جی شاباش. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. شاباش. تو اس سے کیا بنے گا؟ علامہ علامہ حسبہ علامہ اسلمہ حاسبہ اسلمہ. اسلامہ. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ سمینہ دورانی آپ پڑھیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اور آگے بھی بولو، اختلاف استغفر. استغفار. اب یہ جو ریڈ ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ ان کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا. اور یہ کیا ہے جو بلو میں ہے؟ یہ ان کے مصدر ہے. مصدر. مصدر.
تو ہمیں ان دو جملوں سے ماضی کا پہلا صیغہ بھی پتہ چل گیا، ماضی کی چابی بھی پتہ چل گئی، اور ہمیں ان کے مصدر بھی پتہ چل گیا۔ پھر ہم نے ایک تیسرا جملہ بھی سیکھا تھا، جی یہ کون بتائے گا تیسرا جملہ؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جی۔ اسما شاکر آپ بتائیں گی؟ جی شمع آپ بتائیے تیسرا جملہ جو ہے۔ شمع آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ کوئی جی آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ یہ پہلے یہ والا پڑھو جملہ، یہ والا تدبر اور تدارس کیجئے۔ جی پہلے یہ پڑھیے۔ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو۔ انقلاب، بہتر ہو انقلاب۔ تو جی تدبر سے بہتر انقلاب۔ تدبرا، اب یہ تین ورڈز بھی پڑھیے، تدبرا، تدارسا، انقلابا۔ تدبرا تدارسا انقلابا، یعنی اس ایک سینٹنس سے ہم نے یہ تین مزید جو ہے مزید فی کے افعال کے سیکھ لیا۔ پہلا ماضی کا صیغہ تدبرا، اور یہ اس کا مصدر بنے گا تدبر۔ تدارسا یہ ماضی کا پہلا چابی، تو یہ تدارس اس سے بنے گا، اور ماضی انقلابا تو سے انقلاب انقلاب بنے گا۔ مصدر۔ تین جملوں سے ہم نے 8 جو تھے صحت مند مزید فی افعال، ان کے ہم نے یہ سیکھ لی، اور بہت آسان ہے۔ اور اگر پھر آپ ان کے اندر فا عین لام والی ان کے آپ روٹ ورڈز لکھ لیں اور ان کو ریپلیس کر دیں فا عین لام سے، اس میں آپ کے ان کے باب بن جاتے ہیں۔ یہ کائنڈلی دوبارہ بتائیے۔ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دیکھیں علامہ کے جو ہے، اگر میں اس کے روٹ ورڈز کہوں تو یہ شمع کیا ہوں گے؟ عین لام اور میم۔ وہ لام تو نہیں گریں گے نا، ایک لام کس کا ہے؟ وہ تو اس کا مزید فی کا ہے۔ تو ہم نے مزید فی کا، جی ہمیشہ 3 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تعلیم آ گیا، اب اس میں جو ہے عین تا تو اس کے باپ کا ہے نا، عین تو عین کی جگہ آئے گا، اس کے بعد فا کلمہ جو فا لام ہم نے کرنا نا، فا عین لام، اس کی جگہ آپ نے جو ہے فا لام میں عین ڈالیں، ٹھیک ہے، پہلے فا کی جگہ، اور عین کی جگہ کیا ڈالیں گے؟ لام ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ ہم ڈالیں گے میم، یا تو، اور یہ تو اس کا تا، یہ اپنے ہوتے ہیں تا اور یا نہیں ڈالنا آپ نے، یہ ان تینوں میں ڈال۔ روٹ ورڈ تو یہی ہے نا، تو 1 2 3، تو فا عین لام ڈالیں تو کیا بن گیا؟ تفعیل۔ لکھ کے کریں تو پھر آ جاتا ہے۔ میں تو انوویٹ، چلیے میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ بتا دوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ، آتا نہیں۔ یہ دیکھیں نا، اس کے ہم نے کہا تھا اگر فا، کیونکہ بیسک ہم نے جو ٹیبل کیا تھا وہ ہمارا فعلا کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لکھ نہیں رہا ہے، اس کو کیا ہو، پھر زبانی پہ ہی گزارا کریں، یہ ٹھیک چل نہیں رہا۔ فا عین لام ڈال دیا، دیکھیں اپنے عین لام اور میم کی جگہ فا عین لام ڈال دیا تو تفعیل بن جاتا ہے۔ لکھ کے گھر میں اس کی پریکٹس کیجئے تو آپ کے باپ کے بھی نام آپ کو 8 کے 8 یاد ہو جائیں گے۔ مزید فی بہت آسان ہے، کم از کم ان کے جو صحت مند والے ہیں بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہوا گیا، لکھ نہیں رہا۔ تو ان 3 اب یہ دیکھیں یہ بنے گے نا، ایکچولی یہ بنتے ہیں، لیکن آپ خود پریکٹس کر کے ڈالیں۔ عین لام میم کی جگہ آپ نے فا عین لام ڈال دینا تو تفعیل بن جائے گا۔ اسی طرح سے ان کے ہر ایک کے اندر آپ یہ تو پھر آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ یہ فعلا سے چینج کر کے کیا کیا ایڈیشن ہوا، یعنی فعلا میں عین کلمہ 2 دفعہ آ گیا، اس میں الف آ گیا پہلے کلمے کے بعد، یہ اس طرح سے۔ لیکن یہ آپ کے باب ہے، تو علامہ جہاں بھی آپ نے 4 حرفی دیکھا اور درمیان میں تشدید دیکھی تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی یہ علامہ کے جیس کے وزن پہ ہے، اور اس کا باب تفعیل ہوگا۔ اگر میں کہتی ہوں بدلا تو اس کا کیا بنے گا؟ تبدیل، اس کا مصدر بنے گا اور اس کا باب تفضیل ہوگا۔ اگر میں کہتی ہوں فضلا، تفضیل، اور اس کا باب بھی تفعیل بنے گا۔ نزلا، تنزیل، باب تو تفعیل ہی رہے گا نا۔ بہت آسان ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں۔ وہ جو میں آپ لیف میں دکھاتی تھی نا مختلف افعال، ان سے کوشش کریں خود سے بنانے کی،
اور یہ چیز خود پریکٹس کریں ان سلائڈس کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. سلائڈس آپ کے پاس آتی ہے نا, یہ پھر آپ کو بہت پکے ہو جائیں گے, یہ کر لیں پھر بالکل بھی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. باقی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صحت مند پہلے پڑھے, پھر ہم نے کمزور پڑھے, پھر ہم نے ڈبل حروف والے پڑھے, اور پھر ہم نے جو حمزہ والے بھی پڑھے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم یہ مزید فی شروع کیا تو اس میں بھی صحت مند 8 پڑھ لیے, اب ہم کمزور پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم ڈبل والے بھی پڑھیں گے اور اس میں ہم حمزہ والا بھی پڑھیں گے, چاروں قسم کے اس میں بھی ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. دیکھیں واللہ ہم نے پڑھ لیا, نادا پڑھ لیا, اب آج ہم نے کاما پڑھنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نہیں اچھا الکا پڑھنا ہے. الکا, الکا کا مطلب ہے اقامہ, ہم نے پچھلے میں پڑھ لیا تھا نا. اس نے ڈالا, گاڑا کے مطلب بھی آتا ہے ڈالا. وہ جب حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھے نا, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سا ڈال دو اور انہوں نے اپنی ڈالا, تو اس میں یہ ورڈ آپ دیکھیں استعمال ہوا. اب اس میں کیا ہے, شروع میں یہ الف زیادہ غلط لکھا ہوا ہے, حمزہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں غلطی ہے, میں ایڈٹ کر نہیں سکتی. شروع میں کیا زیادہ ہے, حمزہ, الف نہیں. پلیز یہ نوٹ کر لیں, یہ سلائیڈ میں غلطی ہے. جیسے سالمہ سے اسلمہ بنا تھا, ایسے لاقیہ وہ ملا, یہ ہم کر چکے ہیں. نسیار, خشیہ ہم نے جب کیا تھا, لاقیہ یہ اس کے پیٹرن پہ ہے. تو اس میں شروع میں حمزہ لگ گئی تو یہ القا بن گیا. معنی بالکل ڈیفرنٹ ہے. لاقیہ کا مطلب تھا وہ ملا, القا کا مطلب ہے اس نے ڈالا. القا حمزہ ہے, الف نے. اب ٹیبل اسی طرح ہی بنے گا جیسے ہم نے فعالہ کا بنایا تھا, ماضی کا, اسی طرح سے بنے گا. لیکن یہ حمزہ سارے جو اس کے صیغے آتے ہیں ان میں ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں اشاروں کے ساتھ کروں گی تو آپ لوگوں نے میوٹ کیے ہی سب نے دہرانا ہے اور اشارے کرنے ہیں. القا اس نے ڈالا, القو ان سب نے ڈالا, القیتا آپ نے ڈالا, القیتم میں نے ڈالا, القیتم اب سب نے ڈالا, القینا ہم سب نے ڈالا. جی عظما شاہد کرائیے. القا اس نے ڈالا, القو ان سب نے ڈالا, القیتا آپ نے ڈالا, القیتو میں نے ڈالا, القیتم اب سب نے ڈالا, القینا ہم سب نے ڈالا. شاباش. تو القیہ اسی طرح کو ہی سب بنا نے ہے. ڈالا. اب اس میں کیا خاص بات ہے, اس کے ماضی میں فعالہ سے کیا چینج ہے, زبر کیا چینج ہے, کیا چینج زبر والی جو جمع بنتا ہے. تھا زبر والا. میں نے آپ کو اس کی ریزن بتائی تھی. زبر والا کب بنتا ہے, جب کھڑی زبر, الف یا کھڑی زبر کی ساؤنڈ ہو. جیسے مثالیں کیا دی تھی, ہدا, بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ اس لیے یہ زبر والے بنے ہیں سارا. جزا, ہدا, یہ سارے ایسے. واللہ ہم نے کیا, واللہ واللہ جب کیا ہم, اگر واللہ سے کمپیئر میں واللہ بنا تھا نا ماضی, کیونکہ اس میں بھی کھڑی زبر تھی نا. واللہ ہم نے کیا, مزید فی میں واللہ بھی کیا, وہ بھی ایسے ہی تھا. تو جب بھی یہ ہوگا تو زبر آگا. لیکن یہ دیکھیں ہدا حد ہوگا بھی تو انہوں نے ویسے ہی آپ کو دیا ہوا. تو جیسے ہدا سے ہم نے ہدا بنایا, ہدو نہیں بنایا. جزا سے جزا بنایا, واللہ سے ہم نے واللہ بنایا. تو القا سے ہم القا بنائیں گے. یہ سب کی سمجھ میں آ گئی بات. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر جب آپ کو پہچان کرنی ہوتی ہے نا ٹیبل میں, پھر غلطی ہو جاتی ہے. کئی لوگوں نے وہ اس کی فعل امر کا جو ہے وہ زبر سے بنا دیا, وہ پیش سے بننا ہے. صرف ماضی کی جمع جو ہے وہ ایسی بنتی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس ماضی کی چابی آ گئی, تو یہاں ہم اس کو کر لیتے ہیں. اب بول چال کر لیتے تاکہ ہمیں بہت اچھا پکا ہو جائے. جی کوئی بھی انمیوٹ کر کے جواب دینا چاہیے. دیکھیں حل القا, نام ہاتھ القا, کھڑے کیا بتاتے نام تھے. القا, حل نام القا, القا, حل القا کا کیا جواب, نام نام القا. نام لیکن سے القا. اوپر والے او غائب والے ہوتے ہیں. اس میں کوئی آپ, میں نے ہاتھ ادھر ہی رکھا, چینج ہی نہیں کیا. دیکھیں آپ میرا ہاتھ اشارے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو. تو ہم نے چینج نہیں کیا کیونکہ اس میں کوئی چینج ہوگا نہیں. لیکن جب میں کہتی ہوں حل القیتا, کیا جواب آئے گا, نام. نام القیتو. اب آپ نے میری نام انگلی دیکھی کہاں گئی, دوسری طرف چلی. جی. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ تا کا جواب ہم ہمیشہ تو سے دیں گے, اور تو میں ہم ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. حل القیتم,
क्या तुम सब डालो नाम अलकैना अलकैना और 4 उंगलियों के साथ में इधर इशारा, बस ये बेसिक है, अगर आपको याद रहे तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से। सबको ये बात समझ आ गई? यस शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कर लिया। अब आ गया इसका फेल मुदारे, तो हमें पता है। अच्छा भाई, जो मुदारे के लगती है अलामत, तो फिर ये जो हमजा है ना, ये फिर उस वक्त गायब हो जाता है। असलमा से हमने क्या बनाया था फेल मुदारे? क्या खास बात बताई थी मैंने? अल्लामा हासबा और में मुदारे पेश वाला बनता है, पेश वाला बनता है, तो शुरू में पेश आ गया। युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूं, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। पेश वाला इसलिए बना कि बाबे इफाल है, ठीक है, ये हमने याद रखा। जी कौन करवाएगा? हैंड रेज कीजिए जी। मिसेस खलील कराएं, फिर मुनीबा गोंदल कराएं, दोनों करवा दें। युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, युल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, युल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम डालते हैं। शाबाश जी। नेक्स्ट आप भी करवा लीजिए। तो सर युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं। क्योंकि अब यहाँ कोई खड़ी जबर नहीं थी, तो ये अब पेश वाली जमा यहाँ बन गई, सिर्फ माजी में जमा वाली बनी, ठीक है। जैसे यहदी में भी यहदूना पेश वाला बना था, ठीक है, उसी तरह से हमने याद रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर दोबारा से फिर पक्का होता है कि यहदी का भी जो यहदूना बना था, यज्जी का भी यज्जूना बना था पेश के साथ, युवल्ली का भी हमने युवल्लूना बनाया था, तो इसी तरह से युल्की का भी हम युल्कूना बनाएंगे पेश के साथ, ठीक है, पौना नहीं बनाएंगे। ये इस बेस पे आपको एक सवाल भी आया हुआ था क्विज में। तो हमारे पास अब फेल मुदारे की भी चाबी आ गई और इसके हमने सीगे देख ली। मुन्नस का सीगा मन में करते हैं, इसके अरबी बोलचाल कर लेते हैं। हल युल्की, ये सबको पता है, क्या जवाब देंगे? नाम युल्की। हल को या नाम या जो है ला आपने करना है। माजी का नफी हम किससे करते हैं? मा से। मुदारे की नफी किससे करते हैं? ला से। ला से। हल युल्कूना, नाम युल्कूना, युल्कूना, नाम युल्कूना बाबे फाल है तो जो है पेश वाला फेल मुदारे बने। हल तुल्की, क्या जवाब देंगे? हल नाम तुल्की, उल्की, नाम उल्की, उल्की, शाबाश। हल तुल्कूना, नाम नुल्कूना नुल्की, नाम नुल्की। देखिए 4 उंगलियों से मैं इशारा, नुल्की, नुल्की। बिल्कुल ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया कि अमर का सीगा बहुत ही आसान है। कहते हैं जी आप, जैसे असलमा से हमने बनाया था अस्लिम, ठीक है। अब इसी में ही जबर वाला अमर बन रहा है, कभी जबर वाला अमर हमने नहीं बनाया, ये याद रखें। सेहतमंद अफाल में क्या अमर कैसे कैसे बना था, कोई मुझे बताएगा? कौन बताएगा? बता दें अनम्यूट करके जिसको भी आता। मैम जेर वाला। जेर वाला बना था 3 अबवाब में, और एक में पेश वाला बना था नसरा में, ठीक है। फताहा, समिया और दारेबा में जेर वाला था अमर, और नसरा में पेश वाला था। यहाँ जबर वाला है, हमने कभी जबर वाला नहीं पहले पढ़ा इससे, ठीक है। तो अब अस्लिम बना, तो अब इसका कैसे बनेगा? अलकी, चूंकि या जो था जिसपे जज़म आनी चाहिए थी, ये तो कमजोर हरफ था, जैसे हुक्म सुना तो वो तो थक के वैसे ही थक गया था तो भाग गया, तो अलकी। तो अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि कमजोर हरूफ वालों में जज़म नहीं आती, जनरली जज़म आती है ना इनमें अमर के, है ना। ये हम पहले भी देख चुके हैं दूसरे में भी कि उसमें जेर आ जाता है, वहां भी हम एहदी कहते हैं जब अमर बनता है, ठीक है। तो इसमें हमने एक ही बात याद रखनी है कि जेर वाला अमर बनेगा एंड में, क्योंकि जिसपे
जज़मानी थी वो हरफ एक भाग गया, तो अलकी बनेगा इसका। जैसे अच्छा इहदी बना था, इज्जी बना था, वल्ली बना था। ये आपके मतलब उसमें आया था कि इसकी जमा बताएं, तो कुछ लोगों ने जबर से लिख दी थी, तो यहाँ जबर से नहीं लिखनी, यहाँ कोई खड़ी जबर नहीं है। वल्लू इन चीजों को पक्का करें क्योंकि मिक्स मिलते जुलते हैं ना। तो अलकी से अलकी बनेगा और जमा उसकी बनेगी अलकू, ओके। ये पेश वाली जमा ही बनेगी सबकी, लेकिन एंड में सुकून नहीं आ रहा, जेर आ रही है। अब ये चीजें आप नोट कर लिया करें, या जब वीडियो सुने ना तो बुक पे या आप जो है उसमें पेपर लगा के या आपके कोई नोटबुक है उसमें ये चीजें नोट कर लें, फिर जब आप रिवाइज करते हैं तो ताकि ये चीजें आपको आ जाए। टेबल तो आप देख के पढ़ लेंगे, लेकिन फिर जब पहचाननी होती है ना चीजें, तो उसमें ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये जज़म सॉरी जज़म वाला नहीं बन रहा, ये जेर के साथ बन रहा है, कमजोर हरूफ। ये सब कमजोर की मिसालें हमने देखी, ठीक हो गई बात। ये इसलिए हम क्यों दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि ये पेश वाला जब बनेगी जमा, जबर वाली नहीं बनेगी, ठीक हो गया। वो अलकौ था, अलकू बन। तो अब चाबी आ गई, तो आगे से तो आसी के बना सकते हैं आप। अल की डाल, यानी तू डाल, अलकू तुम सब डालो, तुम सब डालो, इसका ये मतलब है। यहाँ वो तुल्की वाला सिगा नहीं आपने लगाना, तुम सब डालो, ठीक है। ला तुल्की मत डाल, ला तुल्कू मत डालो। नहीं वाले में ताक आ जाता है, अमर वाले में नहीं आता, ठीक है। उल्कू की ट्रांसलेशन है तुम सब डालो, तू डाल, तू मत डाल, तुम सब मत डाल। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? क्योंकि जी मैम। तो जब वो सवाल होता तुम सब करो, तो आप जो है ना उसका ता वाला वाहिद वाला सिगा डाल दे, उसका मुखातिब वाला या हाजिर वाला सिगा कर लेते, नहीं। तुम सब का जो है इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली तुम सब डालो। क्लियर हो गई बात ये वाली? ये बातें नोट कर लें, क्योंकि ये कुछ जी मैम। है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों की जो ये गलतियां हुई हैं मैं इसलिए बता रही हूँ कि आइंदा ना हो। और वो गलती हम में से कोई भी कर सकता है, अगर हमारा ये कच्चा होगा ये नॉलेज, ठीक है। क्योंकि इंशाल्लाह आपने फाइनल क्विज में इससे भी अच्छा रिजल्ट आना है इंशाल्लाह। चलिए जी, इसको रिवाइज करा दें, हमने बातें बहुत कर ली। जी मुनीबा ने तो अभी कराया था, समीना जी रक्षंदा और उस्मा शाहिद के करवा दें, दोनों करवा दें। अल की डाल, तू डाल, अलकू ठीक है, तू डाल। तू डाल, अल की तू डाल, अलकू तुम सब डालो, ला तुल की तू मत डाल, ला तुलकू तुम सब मत डालो। अब हमें ताकि हमारे ज़हन में ना पक्का हो जाए, ठीक है जी। आप भी उसमें शायद रिवाइज करना चाहती हैं तो कर लें, एक दफा तुर्की रिवाइज तू करा दें। डाल, अलकू तुम सब डालो, ला तुर्की तू मत डाल, ला तुर्कू तुम सब मत डालो। शाबाश। अब हमारा इसकी बोलचाल कर लेते हैं। हमें पता है कि अमर का हम जवाब किससे देते हैं, फिल मुदारे से देते हैं। अल की जो मुदारे से। आएगा उल की, ठीक है, मैं डालता हूँ, मैं डालती हूँ। उल्कू का जवाब किससे आएगा, हम सब डालते हैं, नुल की, या हम सब डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हमने सीख लिया था कि शुरू में पेश वाला मीम लगाते हैं और सेकंड के नीचे जेर लगाते हैं तो हमारा फाइल बन जाता है, और जबर लगाते हैं तो हमारा मफूल बन जाता है असलमा में। ये था जब हमारा सेहतमंद अफाल की तरफ, ठीक है, ये चीजों पर। अब इसमें थोड़ी सी चेंज आएगी, इसलिए कि ये कमजोर है। ये बात आपको पहले भी मैंने बताई थी कि जो कमजोर हरूफ जिसमें हरफ एंड में आता है उसका इसम फाइल कैसे बनता है, दो जेर के साथ। जेर बल्कि मुल्कियुन बनता है ना, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली या जो के गायब हो जाती है तो मुल्किन बनता है। लेकिन इस मुल्किन की जमा मुल्कुना बनेगी, इसलिए ये याद रखने वाली बात है। और इसम फाइल बनेगा मुल्कन। अब एग्जैक्टली उस तरह तो नहीं बन रहा ना, क्योंकि ये यहाँ या आ जाती है, लिखी जाती है, इसमें लिखी भी नहीं जाती, ठीक है। मुल्किन मुल्कन ये इसम। और उसके बाद हम जो है इसका उसमें बना था इस्लाम, ठीक है, इफ़आल बाब है। लेकिन जब कमजोर होते हैं तो थोड़ी सी चेंज आ जाती है। इल्का
उन बनेगा, इल्काउन। मैंने आपको बताया ना कई दफा हमजा भी आती है एंड में, किसी में गोलता आती है और किसी में हमजा आती है, और इसके ऊपर तनवीन है, क्योंकि वाई क्यों तनवीन है कि ये सब अस्मा है। तो इल्काउन, इस्लामुन, उसी तरह का पैटर्न बन जाता है, इल्काउन। तो ये हमारे तीनों हमने बना लिए अस्मा भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन रह गया जिसने नहीं करवाया, उनसे हम जल्दी से करवा लेते हैं, हाथ नहीं मैं करा देती खड़े। हूँ। जी, सादिया और अस्मा शाकिर दोनों बारी बारी करा। जी मैम, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। शाबाश जी, आप भी करवा दीजिए अस्मा। मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। डालना, ठीक हो गया। तो इसकी जमा मुल्कून बन जाती है, मुल्कून और मुल्कीन दोनों, दो जेर के साथ, दो जबर के साथ, इसके साथ या आती है, इससे नहीं आती। इल्काउन, हमजा बताया था ना, कहीं बहुत जगहों पे आ जाता है मदद करने, तो यहाँ हमजा एंड में आ जाता है इल्काउन, क्योंकि हमने इस्लामुन उस टर्म पे लाना है, और वहां भी इस्लाम में जेर यहाँ नीचे आई थी, यहाँ भी इसमें नीचे आई है, वही इस्लामुन, ठीक है। तो इल्काउन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देख लिया। अब इसमें पता ही आप लोगों को कि अगर जब हम माजी में मोनस का सीगा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें ता का इजाफा कर देते हैं सकून के साथ, ठीक है। तो अलकत, उस औरत ने डाला, ठीक है, अगर आपको हाथ नजर आ रहा है। और जो आप डालते हैं, जो अंतुम वाला, अंता वाला सीगा होता है, ठीक है, अंता वाला जो सीगा होता है ये वाला, तो वही सीगा, लेकिन ये गायब का होता है मुअन्नस के लिए। तुल्की वो औरत डालती है, क्योंकि मैं इस हाथ से इशारा कर रही हूँ तो आपको पता है ये मुअन्नस का है, या तुल्की वो औरत डालती है। जी, अब पूरा टेबल जो है वो करवाना है, जल्दी जल्दी कौन कराएगा? सारे वही हाथ होते हैं बाबा जी। शाजिया आमिर करवाएंगी। जी, शाजिया कराइए, जी मैम। बिस्मिल्लाह करें। अल का उसने डाला, अल कौ उन सब ने डाला, अल कैता आपने डाला, अल कैतु मैंने डाला, अल कैतुम आप सब ने डाला, अल कैना हम सब ने डाला, अलकत उस औरत ने डाला। शाबाश। मैम, युल की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल की आप डालते हैं, उल की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल की हम सब डालते हैं, तुल की वो औरत डालती है, अल की डाल, अलकू तुम सब डालो, ला तुल की तुम मत डालो, तू मत डाल, ला तुलकू तुम सब मत डालो, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। एक्सीलेंट। एक और आदत बना लिया, अब ये पूरा करवा लिया, फिर 6 चाबियां भी बोल दे साथ, 6 जी चाबियां भी बोले। अलका, युल की, अल की, मुल्किन, शाबाश, मुल्कन, इल्काउन। ठीक है। और इसके हरूफ मादा क्या बनते हैं? लाम काफिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, लाम काफिया, ये इसका मजीद फी है। जी, शमा आप भी करवा दीजिए सिस्टर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलका उसने डाला, अलकाउ उस सब ने डाला, अलकईता आपने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सब ने डाला, अलकईना हम सब ने डाला, अलकैयत अलकत, अलकत 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 उस औरत ने डाला। शाबाश। युल की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल की आप डालते हैं, उल की मैं डालता हूँ, तुलकूना आप सब डालते हैं, लुल की हम सब डालते हैं, तुल की वो औरत डालती है, अल की डाल, उल कू आप सब डालो, अलकू है, ला अलकू तुल अलकू 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 डालो, ला तुल की मत डाल, ला तुलकू आप सब मत डालो, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। एक्सीलेंट। अब 6 चाबियां भी बोल दें शमा। अलका, युल्की, अलकी, सॉरी, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन।
वेरी गुड. اور اس کے حروف مادہ کیا ہیں وہ بھی بتائیے. इसके हरूफ मादा लाम काफ काफ या ये बोलते हैं हम इसको. या सॉरी एक्सीलेंट. बस ये और ये जो हमजा था ये मजीद फी का था. ठीक हो गया. और ये जी फी और कमजोर है. ठीक है. कमजोर हमजा वाला नहीं है क्योंकि हमजा वाला नहीं है. हमजा ये मजीद फी का. ये कमजोर है. कमजोर क्योंकि इसमें या है कि जिसमें अलिफ वाव या में से कोई हरफ होगा उसके हरूफ मादा में तो हम उसको कमजोर हरफ कहते फेल कहते हैं. ठीक. एक्सीलेंट. बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम ऐसा करते हैं कि 6 चाबियां भी आप लोगों ने साथ के साथ माशाल्लाह करवा दी हैं. और ये हमने देख लिया खड़ी जबर या अलिफ की अगर होती है तो माजी वाली जो है जमा जबर वाली बनती है. और चूंकि बाबे इफाल है तो इसका फेल मुदारे पेश से शुरू हो रहा है. ठीक है. और इसका फेल अमर भी हमजा जबर वाले से शुरू हो रहा है. ये चीजें नोट करके हाईलाइट करके अपने पास रखें. चलिए जी वर्कबुक पे आ जाते हैं. डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो. जी कौन बताएगा. एक एक लफ्ज करके देखें. अलकू मलकूना. अच्छा मेरी बुक में कुछ और है. डालो डालो का तुम सब डालो का भी हमने क्या किया. अलकू अलकू. ठीक हो गया. मुलकूना. तुम सब मलकूना. ठीक है. तो ये देखें अब ये मलकूना इसकी जमा बन गई. यही बात मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि ये हम जो है ये नहीं समझ के ये कहें कि जी ये तो या नून वाली बननी चाहिए वाव नून वाली नहीं बनती. उर्दू में तर्जुमा कीजिए. व अलका फिल अर्दी. और उसने डाला जमीन पर. जमीन पर. जी पर के मानों में आएगा जमीन में इस सेंस में नहीं कि मतलब जमीन के ऊपर डाला खोद के नहीं डाला. ठीक है. वो अलका ये पहला गायब का जमा का सीधा. वेरी गुड. अरबी में हाँ में जवाब दीजिए. हल अलकैता आसाका. नाम अलकैतु असाई. वेरी गुड वेरी गुड. आपने ता को तू में बदला और का को आपने ही में बदला. का ही हमारे शुरू में जो हमने जमाए थे हाँ मुतसल्ला सीखे थे वो ये वो वाले. ठीक है शाबाश. अब तो अलका की तरह से ही ओहा का टेबल भी बनता है. ठीक है. इसका मतलब उसने वही की. तो ये भी कोई कोशिश करना चाहे तो कर सकता है. हाथ खड़ा करें करना चाहेगा. जी नबीला आप करवाइए. नबीला जी जी नहीं औहैता औहैतु औहैतुम औहैना औहत. यूही यूहूना ऊही ऊही ऊहूना नूही तूही. ठीक हो. औही औही औहू. अब ये जेर के साथ है. ही जेर पढ़नी है ना या नहीं है इसके साथ है ना. ठीक है बिल्कुल ठीक है जी. और इसकी जमा कैसे बनाएंगे. औहू ला तूही ला तूहू मूहिन मूहन. मोहन लेकिन या के साथ लिखेंगे. ईहाउन. ईहाउन. अच्छा एक चीज यहाँ और ये हमने इसको डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो. तो क्या पूरा जुमला बनेगा. इसको तो हमने बनाया ही नहीं. डालो और तुम सब था ना. पूरा सेंटेंस क्या बनेगा ये तो हमने कंप्लीट ही नहीं किया. बनाए दोबारा. अलकू 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 मलकूना हैसु मलकूना. अलकू माँ जो का यहाँ जगह है. माँ जो की भी तो ट्रांसलेशन हमने करनी है ना. माँ तुम सब. अंतुम जो कुछ को लिखेंगे माँ अंतुम मुल्कूना. ठीक है ये लिख ले. अलकू माँ अंतुम मुल्कूना. हमने पूरा किया ही नहीं. आगे चलते जो कुछ का आ जाएगा माँ. तुम सबका आ जाएगा अंतुम. मुल्कूना डालने वाले. ठीक हो गया.
والکا فی الارض، یہ باقی تو ہو گیا تھا، اس کو ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ جیسے ہم نے فتح نصرہ کے کورس یاد کیے تھے، فا نون ضاد اور سین، پھر ہم نے کمزور حروف والے کے جو ہے ان کے تو ہم نے باب یاد کیے تھے، پھر ان کے ہم نے کوڈ یاد کیے. ٹھیک ہے، وعدہ کا زا، اسی طرح سے دا حد آ دال خا. پھر ہم نے یکساں حروف والے ڈبل حروف والے میں دلہ زنا مسا ان کے کوڈ یاد کیے. اسی طرح سے اب ہم مزید فی جو ہے ان کے بھی ہم کوڈز یاد کرتے ہیں. علامہ میں آئین اور لام کے ساتھ پلس، مزید میں پلس کا نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے خا اور الف لکھیں گے، حاسبہ پلس. اسلمہ حمزہ زبر اور سین لکھیں گے. اسی طرح سے تدبرہ میں تا اور دال ہوگا، تدارس میں تا دال اور الف ہوگا، پلس سب کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، انقلابہ میں حمزہ زیر کے ساتھ اور نون آئے گا. اختلافہ میں حمزہ زیر کے ساتھ اور آئے گا. اور استغفرہ میں حمزہ زیر کے ساتھ سین آتا ہے، یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ اسلمہ جو وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں حمزہ کا لکھا جاتا ہے، اس کا اسلمہ باب افعال کا جو ہے حمزہ وہ لکھا جاتا ہے. اس کو حمزہ قطعی بھی کہتے ہیں، باقیوں کو کہتے ہیں حمزہ وصلی ہے، اگر آپ یاد رکھ سکیں تو. الحمدللہ ساتھ ہوم ورک امید ہے آپ کو یاد ہوں گے. تلاوت کم از کم 10 منٹ مصحف سے کیجئے. 10 منٹ جو آپ نے یاد کیا اس کو ریوائز کریں، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، جو PDF سلائیڈز آپ کو بھیجتے ہیں اس کو پڑھیے، ویڈیو دیکھیں، اس کو سنیں، اور اس کی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو اپنے نوٹس میں بکس کے ساتھ کہیں لکھ لیں، اور کوئی ساتھی بنا لیں اور ساتھی کے ساتھ اس کی باتیں کریں، اور نماز میں صورتوں کی تلاوت کریں. اور بڑی امپورٹنٹ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، یو آر دی چوزن ون. اس انتخاب کو ہمیشہ یاد رکھیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد رکھا جو QC 1 سے 3 میں پہنچ گئے، اور آپ نے انشاءاللہ آگے بھی جانا ہے. تو آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.